کوئی حسین کا عاشق ہے وہ کربلا کی طرف کھنچتا ہوا جائے گا. جس سے تجھے محبت ہے تو اس کی طرف تمہارے وجود میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے. اب تجھے ایک آئینے میں دیکھنا ہے کہ میرے وجود میں کس چیز کا کھنچاؤ زیادہ ہے. اگر دنیا، اہل بیت کبھی نہیں کہتے بزنس نہ کرو، کماؤ نہیں، گھر نہیں بناؤ، بناؤ گاڑیاں بناؤ، گھر بناؤ، لیکن ان چیزوں کا کھنچاؤ اپنے دل میں پیدا نہ کرو. اور اسی کھنچاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ چیزوں کو واجب کیا ہے. کتنا ذکر ہے. میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں، ایک نیا نقطہ ہے، لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں کرتے. جس بھی امام کی زیارت کو جاتے ہو 4 شہادتیں دیتے ہو. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. دوسری گواہی وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ دی. اچھا زکوٰۃ کو ہم بڑا ڈھیلا لیتے ہیں. ہاں مولا آپ نے نماز قائم کی، مولا آپ نے امر بالمعروف کیا، مولا آپ نے نہی عن منکر کیا. جو دوسری گواہی یعنی نماز کے بعد جو گواہی دے رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف سے پہلے، نہی عن المنکر سے پہلے، وہ کس چیز کی گواہی ہے؟ زکوٰۃ کی گواہی ہے. قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جہاں خدا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر زکوٰۃ دے. یہاں تک کہ علی کی ولایت کا بھی جب اعلان ہوتا ہے کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے. امام کا اگر تعارف کروا جا رہا زکوٰۃ سے، اور مومن سے کوئی زکوٰۃ دیتے ہو کہ مولانا میرے پاس تو گندم نہیں، میرے پاس تو کشمش نہیں، میرے پاس تو کھجور نہیں، اس نے زکوٰۃ کو گندم اور کشمش سمجھا. جو علی نے انگوٹھی دی تھی وہ گندم تھی؟ جو مولانا نے انگوٹھی دی تھی کیا وہ گندم تھی؟ کیا وہ کشمش تھی یا کھجور تھی؟ تو جو زکوٰۃ آپ کو شرعی زکوٰۃ شیعہ میں بتائی جاتی ہے، 9 اقلام جو بتائے جاتے ہیں، وہ اور زکوٰۃ ہے. جس زکوٰۃ کا قرآن ذکر کر رہا ہے، زکوٰۃ ایک گرینڈ سرکل ہے جس کے اندر خمس بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، غریب کی مدد بھی ہے. اس پورے تصور کو زکوٰۃ کہتے ہیں. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. علی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتے تھے. ایک بندہ وہ ہے جو چیک لکھ دیتا ہے بھائی میں نے 1 لاکھ فلاں غریب کی مدد کی. علی کا طریقہ نہیں ہے. ورنہ علی بھی چاہتے تو انہی کھجوروں کو، انہی روٹیوں کو قمبر کو دیتے، قمبر تقسیم کر کے لاتا. علی کے پاس غلام جاتے تھے، خود غریبوں کے در پہ جاتے تھے، تقسیم کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ غریبوں کی غربت کا احساس ہو، یتیموں کی یتیمی کا احساس ہو. وآتوا الزکاۃ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ میں نے کسی جگہ پہ ممبر پہ پڑھا، میں نے کہا جب مولا ممبر پہ جاتے ہیں اور جب خطبے پڑھتے تھے تو لوگ واہ واہ کرتے تھے. افصح الرجال فی العرب، عرب میں سب سے فصیح کلام کرنے والا علی بن ابی طالب، تعریفیں کرتے تھے. اور مولا جب اس ممبر سے کہتے تھے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے یا علی سردی ہے، کہ جنگ پہ چلنا ہے یا علی گرمی ہے. تو عمل کرنے والے بہت کم تھے. تو میں نے اسی ممبر سے کہا، میں نے کہا تم میں سے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں؟ 10-15 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا مجلس کے بعد بیٹھتا ہوں آپ خمس کا حساب کتاب کرتے ہیں. تو میں نے کہا مجمع اتنا آیا ہے بچے کا ایک بھی نہیں. تو جب عمل کی باری ہوتی ہم میدان کو خالی کر دیتے.